جماعت اسلامی ہند کی ماہانہ بریفنگ میں ملک کے حالات کے علاوہ مسلمانوں کے گزشتہ سال میں جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی واقعات پیش آئے اس کا بھی جائزہ پیش کیا گیا. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم صاحب. محمد سلیم صاحب، بریفنگ کے دوران آپ نے کئی امور کو ٹچ کیا، خاص طور سے یہ جائزہ بھی پیش کیا کہ 2022 جو ہے وہ کس طرح سے رہا مسلمانوں کے لیے جائز. تو اس جائزے میں آپ کے نزدیک جو ہے سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان کس بات سے پہنچا؟ ہم نے جو ایک مختصر سرسری جائزہ لیا ہے وہ پورے ملک کا مختلف پہلوؤں سے لیا ہے کہ ہمارے ملک میں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کووڈ سے راحت ملی ہے، ہماری اکانومی کچھ بہتر ہوئی ہے، کچھ کاروبار جو ہے وہ کچھ اپنی پرانی اس پر آنے کی کوشش میں لگے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی بہت سارے انڈیکس میں ہمارا پرفارمنس بہت پور ہوا ہے، اور آپ کا جو پریس کی آزادی، میڈیا کی آزادی، اس کے انڈیکس میں ہمارا ملک نیچے ہے. کرپشن میں ہمارا ملک جو ہے وہ بہت خراب ریٹنگ ہے. ہیلتھ انڈیکس ہے، ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے. تو ان سب کا ہم نے جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو ہم 2021 کے مقابلے میں مسلمانوں پر نشانہ سادھنے کی جو کوششیں ہوئی ہیں اور سیاسی ماحول کو کمیونل بنانے کی کوشش ہوئی ہے، اور سیاسی فائدے کے لیے مسلمز کے خلاف نفرت پھیلانے کی جو کوششیں ہوئی ہیں، اور کہیں کہیں وائلنس کے واقعات بھی ہوئے ہیں، ڈیمولیشن ہوئے ہیں، لوگوں کو بلا وجہ غلط الزامات میں لوگوں کو پھنسانے کی کوشش ہوئی ہے. تو یہ پہلو ہم سمجھ رہے تھے کہ 2022 میں سچویشن امپروو ہوگی 21 کے مقابلے میں، لیکن 2022 میں بھی اس طرح کی چیزیں بڑھتی چلی گئی ہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں، ہم اچھی امید کرتے ہیں کہ 2023 اب شروع ہوا ہے اور ان چیزوں میں بہتری آئے گی. ہمارے انڈیکس بھی بہتر ہوں گے، ہماری پریس فریڈم کا جو معاملہ ہے اس میں بھی بہتری آئے گی، اور مسلمانوں کے تعلق سے بھی جو رویہ کچھ طاقتوں کا اس ملک میں ہے اس رویے کو بھی روکنے میں مدد ملے گی، ایسی ہم امید کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ 2022 کی بات کر رہے ہیں آپ، پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جو مائنارٹی سے ریلیٹڈ اسکیمیں تھی، یا تو ان کو ختم کیا جا رہا ہے یا کمزور کیا جا رہا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو ڈیولپ طبقات ہے معاشی طور پر، سماجی طور پر، ان کو جو ہے رعایتی دی جا رہی ہے، اور ایک طرف جو ہے کبھی وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا سہارا لے کے اسکالرشپ ختم کی جا رہی ہے، دوسرے طبقات کی ختم نہیں کی جا رہی ہے. یہ جو چیزیں ہوئی ہے، اس کے علاوہ وقف پراپرٹیز کو جو کہ خالصتاً مسلمانوں کا سرمایہ ہے، اس کو جس طرح سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اس بارے میں مسلم تنظیمیں جو باخبر تنظیمیں ہیں، جو باشعور تنظیمیں ہیں، جو سرگرم عمل ہے، وہ اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی ہے. جماعت اسلامی ہند نے تو ہر ایسے ایشو پر آواز اٹھائی ہے، اور پریس کانفرنسز میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، چاہے اسکالرشپس کو کم کرنے کی یا ہٹانے کی بات ہو، یا وقف کی پراپرٹیز میں کچھ جو ہے چیزیں غلط ہوئی ہیں اس کو روکنے کی بات ہو، اور اسی طرح سے ڈیمولیشن کے واقعات ہوئے ہیں، ہیٹ پالیٹکس، ہیٹ کے واقعات بڑھے ہیں. تو یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں یہ ظاہر ہے کہ ایک کمیونل پالیٹکس کا ایک پارٹ ہم سمجھتے ہیں. یہ طاقتیں جو اس وقت موجودہ اقتدار میں ہیں، اور کچھ اسٹیٹس میں بھی ان کی حکومتیں ہیں، اور ظاہر ہے ایسے واقعات زیادہ تر انہی اسٹیٹس میں ہو رہے ہیں جہاں اس طرح کی کمیونل سوچ رکھنے والی جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں، اور خاص طور سے نشانہ بھی ہر جگہ مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ صاف نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے سے، یا مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے سے، یا مسلمانوں کے خلاف کوئی ایسا ایکشن لینے سے ان کو یہ لگتا ہے کہ میجورٹی کمیونٹی کا سپورٹ ان کو زیادہ ملے گا اور ان کو سیاست میں ان کو فائدہ ہوگا.
تو یہ جو سوچ پیدا ہو رہی ہے یہ بہت خطرناک سوچ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جو سیکولر پارٹیز ہیں ان کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے، عوام کو بھی بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی کہ رجحانات جو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ اس سے ہماری ڈیموکریسی اور ہمارا دستور، ہمارا آئین اور ہماری آئین کی جو بنیادی ویلیوز ہے جو تمام سٹیزنز کو برابری کا درجہ دیتی ہے، اس پر سیدھے اس پر چوٹ پڑتی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن کیا جائے یا ان کے ساتھ غلط سلوک کیا جائے، تو یہ بہت ہی غلط رخ پر ہمارے ملک کو لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ایک اقلیتی امور کے ایک منسٹر تھے جن کا نام مسلمانوں سے ملتا جلتا ہے، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ سٹرکچر کمیٹی جو مسلمانوں کی سماجی، سیاسی، تعلیمی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قائم کی گئی تھی، تو ان کا یہ بیان آیا ہے کہ یہ ایک فراڈ تھا، حالانکہ وہ اسی رپورٹ کے بدولت منسٹری جو قائم ہوئی ہے اس کے منسٹر بنے تھے۔ تو اس پر جو ہے مسلم تنظیموں کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا کہ ایک وزیر رہنے کے باوجود وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں جب وزارت سے ہٹا دیے گئے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح کی غلط اور جھوٹی باتوں ہی کے سہارے اور جھوٹے پروپیگنڈا ہی کے سہارے اس طرح کی کمیونل پولیٹکس چلائی جا سکتی ہے، اس طرح کی ہیٹ پولیٹکس جو ہے وہ جھوٹ کے سہارے ہی چلائی جا سکتی ہے، اور پورا ملک جانتا ہے اور ملک کا ہر سمجھدار شخص جانتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ تو جھوٹ کے سہارے پر ہی کمیونل پولیٹکس آگے بڑھتی ہے، بغیر جھوٹ کے کمیونل اور فاسسٹ پولیٹکس آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس سے، لیکن یہ پورے ملک کے لیے، ملک کے دستور کے لیے، آئین کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے خطرہ ہے۔ آخری سے میرا سوال یہ ہے کہ راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا یعنی نفرت کے خلاف ایک یاترا نکالی ہے جو اب تقریباً ساؤتھ سے لے کر شمال میں داخل ہو چکی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یاترا نکلی ہے اس سے جو ہے نفرت مٹانے میں کچھ پیش رفت ہوگی؟ دیکھیے ہم جماعت اسلامی ہند تو نفرت مٹانے کی بات اور محبت بڑھانے کی بات شروع سے کرتی آئی ہے، اور ہمارے تمام پروگراموں میں یہ بات شامل رہی ہے، اور ہم ہر اس کوشش کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی تائید بھی کرتے ہیں جو کوشش سماج میں آپس میں پریم اور محبت کو بڑھاوا دینے والی کوشش ہو، نفرتوں کو کم کرنے والی کوشش ہو، ہر اس کوشش کو ہم اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ محسوس ہوا کہ وہ اس طرح کی یاترا کرے، کوشش کرے، تو یقیناً اس کے فائدے ہوتے ہیں۔ جب سماج میں کوئی تحریک چلتی ہے، اور چاہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کر رہی ہے اور ان کے پولیٹیکل مقاصد بھی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کے فائدے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی کی تائید حاصل ہے ہم کسی پارٹی کی نہیں بلکہ ہم ہر اس ایجنڈا کی تائید کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی لے کر اٹھے، جو اس ملک میں پریم اور محبت اور آپسی بھروسہ اور آپسی اعتماد اور وشواس کے واتاورن کو مضبوط کرنے والی کوئی بھی کوشش کوئی بھی کرے، ہم اس تمام کوششوں کی تائید کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے انجینئر محمد سلیم صاحب، جن کا کہنا ہے کہ وہ ہر اس کوشش کی یعنی جماعت اسلامی ہر اس کوشش کی حمایت اور تائید کرتی ہے جو ملک میں نفرت مٹانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کا بھی اور ملک کے جو صورتحال ہے اس کا بھی نقشہ بخوبی پیش کیا۔ کیمرہ مین ذیشان راہی کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی۔